یہ ایام مبارک امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت قاطع بدعت حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ایام عرس بھی ہیں۔ حضرت جناب امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن یقیناً بالیقین بہت بڑے عاشق رسول، عاشق اہل بیت، عاشق اصحاب، عاشق اولیاء اور عاشق غوث اعظم ہیں۔ حضرت امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اگر یہ میں کہوں جملے تو یہ حق بجانب ہوں گے عربی شعراء میں بھی اور اردو شعراء میں بھی، جو شاعری سے شغف رکھتے ہیں، جن کو شاعری کے مجازات، استعارات، کنایات، تلمیحات کا علم ہے، جن کو اس کے نظم و نثر کا پتہ ہے، جن کو اس کی تختی کا پتہ ہے، اوزان کا پتہ ہے کہ یہ شاعری کس وزن پر ہے، جو فن رکھتے ہیں شاعری کا۔ یہ عرب کی شاعری میں بھی روایت تھا، عجم کی شاعری میں بھی روایت تھا، فارسی کی شاعری میں بھی روایت تھا، لیکن حقیقت شناس ہو کر، حقیقت پسند ہو کر میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی مدح سرائی عربی شعراء میں بھی اور فارسی شعراء میں بھی کسی ایک شاعر کے حصے میں نہیں آئی جو حضرت فاضل بریلوی نے حضور کی مدح سرائی فرمائی، اور یہ حقیقت ہے۔ بڑا کلام لکھا ہے حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کائنات عالم میں عربی اردو میں ایسا کسی نے مدح سرائی حضور کی نہیں کی جو الفاظی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ جی، حضور کے عشق و محبت کی جو باتیں فاضل بریلوی نے کی ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکا۔ ایک ایک چیز کو بیان کیا، حضور کی ایک ایک چیز کو بیان کیا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطھا تیرا، لم یاتی نذیر کا فی نظرن۔ یہ آپ نے پورے کلام لکھے ہیں، آپ نے پوری نچوڑ نکال دیا ہے تاریخ عالم کے عاشقوں کا۔ کیا کہتے ہیں؟ تیری انگلی جو اٹھی، تیری انگلی جو اٹھی، ماہ کا کلیجہ چر گیا، ماہ کا کلیجہ چر گیا۔ اور فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ جی، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کہا، فرمانے لگے پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں مصطفیٰ گئے کہ یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، شرک ٹھہرے جس برے مذہب میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کو اپنی عادت کیجئے۔ سینکڑوں کلام ہے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو بڑا بڑا کلام یاد ہے، ہم تو نہ تینوں میں نہ تیروں میں۔ بڑا کلام ہے حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، بڑا قلم میں جان ڈال دی فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ پھر مزے کی بات، مرزا غالب کو پڑھیں، میر تقی میر کو پڑھیں، میر درد کو پڑھیں، آپ سب شعراء کو پڑھیں۔ سب شعراء غزل خوانی بھی کرتے ہیں، کبھی کبھار یہ نعت خوانی بھی لکھتے ہیں، لیکن فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنے قلم سے مصطفیٰ کی ذات کے سوا کسی کی بات ہی نہیں کی، کسی کی بات نہیں کی، کسی کی بات نہیں کی۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کوئی غزل نہیں لکھی آپ نے ساری زندگی۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا معاملہ، غزل نہیں لکھتے؟ فرمایا مالک کے ہوتے ہوئے کسی اور کا تذکرہ کرنا گوارا ہی نہیں فاضل بریلوی۔ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے۔ عرب کے لوگ بولنے میں بڑے ماہر تھے، بولنے میں بڑے ماہر تھے، لیکن محمد والے محمد سے بڑھ کر بولنے والا کوئی نہیں تھا۔
یہ بھی بات طے شدہ ہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ کتابیں پڑھ کے دیکھیں عرب کی. لوگ کہتے ہیں کہ جہاں پر کائنات کی فصاحت و بلاغت رک جاتی تھی, وہاں پر حضرت جناب اہل بیت کا ایک چھوٹا سا شہزادہ بھی وہاں سے فصاحت و بلاغت کی بات آگے کی کرتا تھا. ہاں جی, یہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً وہ باتیں سناتا رہتا ہوں, جیسے امام موسیٰ کاظم کی وہ مچھلی والی بات سنائی تھی آپ کو. تو بہرحال تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. کہتا یا رسول اللہ, جب آپ کے سامنے آتے ہیں نا تو ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے گنگ ہو, منہ میں زبان ہی نہ ہو. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, جیسے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. یہ پورا کلام حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. کہتے ہیں آپ کروں مدح اہل دوال رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, پڑے اس بلا میں میری بلا. آپ فرماتے ہیں کروں مدح اہل دوال رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں گدا ہوں اپنے, بولیے میں گدا ہوں اپنے, میں گدا ہوں اپنے, اور بولو ڈر گئے ہو, میں گدا ہوں اپنے. میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں, میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں جس مرضی کتے بلے کو ڈال دو. یہ دین ہے, یہ میرا جو عشق ہے یہ رسول اللہ کی ذات سے وابستہ ہے. اب کہتے ہیں وہ سوئے لالا دار پھرتے ہیں, تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں. اس گلی کا میں گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. میں نے کہا, کہنے لگے کہ بھائی ہم اکیلے اس گلی میں نہیں کہتے سائیں کرم کمائی, سائیں کرم کمائی, ساڈے بیڑے بننے لائیں. یہ میں اکیلا نہیں, یہ وہ درگاہ ہے, یہ وہ آستانہ ہے, یہ وہ گلیاں ہیں, یہ وہ مکتب عشق کا ہیڈ آفس ہے کہ جہاں پر میں کیا بڑے بڑے شیخ سعدی, بڑے بڑے مولانا رومی, بڑے بڑے بلال حبشی, بڑے بڑے صدیق اکبر جہاں پر کاسائے مراد لیے پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے کیا کہا, حاجیو آؤ آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. ہاں جی, شان والے تاجدار ختم نبوت وستے رہیں آپ سب, آپ کے چہرے آباد و شاد رہیں. حضور جب تک ہم زندہ ہیں, حضور بغیر کسی دنیا کی عزت دولت کے لالچ کے حضور اپنی محبت اور اپنے عشق کی باتیں ہم سے کرواتے رہیں. حضور ہمیں اپنی سچی غلامی نصیب فرمائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نسلوں کو, ہمارے بچوں کو, بچیوں کو اپنی اور آپ اپنی اہل بیت کی غلامی نصیب فرمائیں. بستے رہو, بستے رہو, یہ چہرے آباد و شاد رہیں. ایسی محبت سے ذکر سننے والوں کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی, جی بے حیاؤں کو کھاتی ہے. جو رسول اللہ کا حیا کرتے ہیں ان کے سب حیا کرتے ہیں, سب حیا کرتے ہیں ان کا. توجہ ہے نا جی آپ. اس گلی کا میں گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اور آپ نے یہ مزے کی بات سنے, یہ کلام آپ نے تب لکھا تھا جب آپ حضور کے روضہ پاک پر گئے تھے. کب لکھا تھا, بولیے نا کب. اور میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ ہم نے بے خبر کو نبی نہیں مانا, ہم نے بے خبر کو نبی, ہمارا عقیدہ ہے. ان کی مہک نے دل کے, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جس راہ سے حضور گزر گئے ہیں وہ راہیں آباد ہو گئی ہیں. پوچھو رسول اللہ کے صحابہ سے, کبھی کسی صحابی کو یہ نہیں پوچھنا پڑا تھا گلی کے نکر پہ کھڑے ہو کر حضور کدھر گئے ہیں. حدیث سنی ہوئی نا, کہیے سبحان اللہ. کبھی کسی کو یہ پوچھنا نہیں پڑا. یہ کتاب حدیث کی پڑھ کے دیکھیں, یہ خوشبوؤں والے محمد ہیں, یہ خوشبو والے محمد ہیں, خوشبوؤں والے لجپال ہیں. حضور کیا ہے, بولیے نا, اور بولیے. میں آپ کو فاضل بریلوی کا شعر سنا دوں. آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری معراج
تیری معراج کے تو جانے کہاں 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 تک پہنچا. میرے میں اتنی طاقت کہاں کہ میں ابو راکے لاؤں, میرے میں اتنی قوت کہاں کہ جبریل کے محمد میں پیچھے رہ گیا. یا رسول اللہ تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا, میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا, تیرے قدم تک پہنچا, تیرے قدم تک پہنچا. سرکار عالی مرتبت کے حضور خاتم المرتبت کے قدموں تک پہنچ جانا یہ حقیقت ہے, یہ وہ نقطہ ہے, یہ وہ راز معرفت ہے, یہ وہ راز حقیقت ہے. جس نے پا لیا اس کی قبر منور ہو گئی, اور جو شک شبے کیڑے نکالتا رہا دنیا میں بھی شکل کالی ہو کے مرا, آخرت میں بھی اس کی قبر بھی کالی, آخرت میں لعنت زدہ ہو کے بھی اٹھے گا. ہاں جی توجہ ہے نا. فاضل بریلوی کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. کیا تھا مدینہ, کیا تھا مدینہ؟ یثرب. کیا تھا؟ میں آپ کو مسئلہ سمجھاؤں. کیا تھا؟ یثرب. کیا نام تھا؟ یثرب کا مطلب ہے بیماریوں کا گھر. کیا مطلب ہے؟ بولیے. یثرب کا مطلب کیا ہے؟ مدینے میں لوگ رہتے ہی نہیں تھے. یوں سمجھے کہ مدینہ ویران رہتا تھا, مدینہ ویران رہتا تھا. جب قدم پڑا نا میرے مدینے والے شہنشاہ کا, حسن حسین کے بابا کا, سرکار نے فرمایا آج کے بعد یہ یثرب نہیں یہ مدینہ ہے. یہ ہاں راز بھی سنے, مدینہ 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 سنے راز. مدینے کا مطلب ہوتا ہے شہر. کیا مدینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شہر. عربی میں مدینہ کہتے ہیں شہر کو, عربی میں مدینہ کس کو کہتے ہیں؟ شہر کو. سرکار نے فرمایا میرے مسکن کا نام مدینہ ہے, میرے مسکن کا نام مدینہ ہے. سرکار بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کے مدینے بعد میں, ساری دنیا کے مدینے بعد میں کائنات میں ایک ہی مدینہ ہے جس مدینے سے سارے مدینے ہیں. ایک ہی مدینہ ہے جس کے آنے سے سب مدینے ہیں. اور جب حضور نے قدم رکھا نا یثرب میں, کہاں؟ بیماریوں والے گھر میں, شہر نہیں, بیماریوں کے گھر میں. یثرب کا مطلب ہے بیماریوں کا گھر. جب قدم پڑا نا آمینہ کے لال کا, اس کے بعد وہ کیا بنا؟ مدینہ. اور اس کے بعد جس نے مدینے کو یثرب کہا اس کو کوڑوں کی سزا کا حکم ہے, اس کو کوڑوں کی سزا کا حکم ہے. کیونکہ جب حضور کیوں کہ چلیا قدم مصطفیٰ کے پڑ جائے ابھی بھی بیماری کا گھر رہ جائے. ہاں سنیے, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم, اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں, دریا بہا دیے, دریا بہا دیے. اور کیا کہتے ہیں آپ کو؟ میرے کریم سے گر, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. ہمارے دامن میں وہ وسعت نہیں. اور ایک بات آگے کی بات سنیے, ہمارے خیالات میں وہ وسعت نہیں کہ ہم مصطفیٰ سے کیا مانگیں. یہ باتیں ان مولویوں کی ہیں جن کو نقطہ سمجھ, جنہوں نے راز حقیقت کو پایا نہیں. جنہوں نے راز حقیقت پا لیا, جنہوں نے راز حقیقت کو سمجھ لیا, انہوں نے ذات محمد کو سمجھا. اور جنہوں نے ذات محمد کو سمجھ لیا ہر چیز ان کے سامنے آ گئی. اور اس لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا, ڈاکٹر اقبال صاحب نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ذات محمد کی سمجھ آ گئی, پھر تم نے ایک لفظ محمد پڑھنا ہے تو کائنات کی ہر چیز تمہارے سامنے آ جائے. جی جب دل میں لفظ محمد منور ہو جائے,
دل منور ہو جائیں پھر دنیا کی کوئی چیز دل کالا دل مار سکتی نہیں. تو جس کا دل زندہ ہو وہ قبر میں بھی زندہ رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دل زندہ ہے مرنے کے بعد دل بھی مر گیا, یہ دل نہیں مرتے. اور جس کا دل قبر میں بھی زندہ ہوگا, محمد محمد پکیندے گزر گئی, ذات محمد کا دیوانہ ہو گیا, جو ذات سرکار کا عاشق ہو گیا, کوئی فنا نہیں, مٹی اس کو نہیں کھاتی. خدا ہمیں حضور کی معرفت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.